السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ ماعون کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ ماعون 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یائے لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ یائے لین ہے۔ یائے لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور جلدی پڑھتے ہیں۔ لام پر تشدید ہے، لام کو ڈبل پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ ارأیت الذی، ارأیت الذی نہیں پڑھنا۔ جب زی پڑھیں گے تو یہ ذال نہیں زا ہو جائے گا۔ ذال کا مخرج ہے، جب زبان کی نوک ثنائے علیٰ کے سروں سے لگے گی تو ذال ادا ہوگا، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذال پر تشدید ہے، اس کو ڈبل پڑھیں گے۔ دال پر تشدید ہے، دال کو بھی ڈبل پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ ذال پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، لام کو ڈبل پڑھیں گے، یعنی سختی سے پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ساکن پڑھیں گے اور دوسری دفعہ متحرک پڑھیں گے۔ فَذَلِكَ الَّذِي، فَذَلِكَ الَّذِي، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر اس کو ادا نہیں کر سکتے، یدعو الیتیم پڑھتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ یہاں پر بھی عین پر تشدید ہے، تو ایک دفعہ عین کو ساکن پڑھیں گے اور دوسری دفعہ متحرک پڑھیں گے۔ کس طرح؟ یدعو الیتیم، یدعو الیتیم۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں میم کو ساکن کر دیں گے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر غوت کے مخرج پر دھیان دینا ہے، یحُضُّ نہیں پڑھنا۔ یحُضُّ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ غوت کا مخرج ہے، جب زبان کا دایاں یا بایاں کنارہ اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے گا تو غوت ادا ہوگا۔ وَلَا يَحُضُّ، غود، غود۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو پر پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہاں پر بھی یائے لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائے لین ہے۔ یائے لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور جلدی پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، یہاں پر ادغام ہوگا بلا غنہ۔ فویل نہیں پڑھنا، فویل، فویل للمصلین، فویل للمصلین۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو پر پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں پر بھی لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم پر اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد ہے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، نون کا اظہار نہیں کریں گے۔
صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کا اظہار ہوگا، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم ساکن کے بعد سین ہے، اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد سین ہے، نہ تو با ہے اور نہ ہی میم، تو یہاں پر میم کا اظہار ہوگا۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ الذین هم یراؤون، یہاں پر بھی لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، میم کا اظہار ہوگا، میم پر غنہ نہیں کریں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔